اچھا اچھا اس کے اندر یہ بات ہے کہ میرے ایک ساتھی نے اسلام قبول کیا. ہمارے حاجی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک جماعت کی جو ہے نا رخ بنا کے دیا. اس میں 17 نو مسلم ساتھی تھے, 4-5 خاندانی مسلمان تھے, اور جماعت کا رخ لے کے گئے. تو لکھنؤ ایک جگہ ہے رائے پور کے پاس, جی, وہاں ہماری جماعت کام قیام کر رہی تھی. سب ساتھی تھوڑا آرام کر کے تعلیم کے بعد کوئی کئیوں کو کیا آرام کر لو, لیکن کچھ ساتھیوں کو نیند نہیں آ رہی تھی. تو مجھے کہا ہمارے امیر صاحب نے کہ بھئی یہ حمام پہ کھانے بہت گندے ہیں, باہر سے واشنگ پاؤڈر لا کے ہم صاف کر لے کے صابن سے ہاتھ دھو کے مسواک کر کے ہماری نیت تھی کہ 2 رکعت نیت نماز پڑھیں گے. تو مسواک کر ہی رہا تھا, میرے ساتھی پیچھے ایک نو مسلم بیٹھا ہے. اور وہ اس آپ 4 مہینے کی جماعت میں نکلے ہوئے تھے, مسواک کر رہے تھے, پیچھے ایک نو مسلم بیٹھا ہوا تھا, وہ رو رہا تھا. اچھا, اب مجھے اس کی نوعیت معلوم تھی. اس کی نوعیت یہ تھی حضرت مفتی صاحب, جب اس نے اسلام قبول کیا جماعت میں آئے تو اس کے گھر والے پنچایت کے کچھ گاڑیاں لے کر کے جماعت میں سے اس کو واپس لے کے چلے گئے. وہاں فتنہ نہ ہو تو وہاں کے لوگوں نے ان کے حوالے کر دیا. واپس آ کے رات بھر اس کو مارا. اس کی بیوی نے, اس کی کارگزاری یہ تھی کہ اس نے کہا کہ سب مار رہے تھے تو اس کی بیوی نے پاس کھڑی تھی, جو شادی شدہ تھا, اور جو ہمارے یہاں فاولا ہوتا ہے نا کسی کھودنے کے لیے جو کھیتوں میں کام آتی ہے, اس کا جو لکڑی ڈلی ہوتی ہے اس کو ہمارے یہاں بنٹا بولتے ہیں, آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں, وہ لکڑی نکلی ہوئی تھی. اس کو دیکھے, اب اس کے دیور کے ہاتھ میں دے کے بولی, یعنی کہ اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کو اس کے ہاتھ میں لکڑی دے کے بولی اس کے سر میں ماری, مسلمان بن گئے. اچھا, مسلمان ہونے کو اتنا زیادہ برا مانا اس کی بیوی نے کہ خود کے شوہر کو پٹوا رہی ہے. تو کہنے لگا, وہ کہہ رہا تھا عامر بھائی مجھے کسی کی بات کا برا نہیں لگا, جب میری بیوی نے خود یہ کہا اتنے سال میرے ساتھ رہی کہ اس کے سر میں مار, تو مجھے بہت گلا آیا. اچھا, اور وہ کچھ باتیں یاد کر کے رو رہا تھا. اب یہ رو رہا ہے, پیچھے سے ایک صاحب مسلمان آئے, منہ میں پان اچھا اشارہ سے کھینچتے ہوئے اس پہ لے گئے. یہ نہیں دیکھا یہ کہاں جا رہا, کھینچتے ہوئے لے کے گئے. جب تک میں چپل پہن کے گیا تو باہر پان کی دکان کے سامنے 3-4 لوگ ٹھہرے تھے, ان کو بتا کیسے اسلام قبول کیا. وہ آدمی رو رہا ہے, پریشان ہے اپنی حالت سے. یہاں کے لوگ مسلم صرف کارگزاریاں سنتے ہیں, ان کے حالات سے 2-4 ہونا نہیں چاہتے. کوئی جذبے میں کہتے میں تیرا ماموں, میں تیرا بھائی ہوں. اب اس کا سسر کون بنے گا, اس کا سالہ کون بنے گا, یہ بڑا مسئلہ ہے. ان کی بیوی ساتھ میں نہیں آتی, ان کے ساتھ بہت سارے حالات ہیں, گھر چھوڑ کے آ گیا ہے, کھلے آسمان کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے. یہ ہر جگہ آئے گا. آج اگر راہل گاندھی بھی اسلام قبول کرے, اس کے گھر والے نکال دے تو وہ ہجرت کر کے آئے گا. ہمیں تو مسئلے مسائل ہی معلوم نہیں. ہمارے لوگوں نے زکوٰۃ لگانے کی 1-2 جگہ ضروری, معاف کرنا میں موضوع بڑا نہ کرتے ہوں, مقصد کرتا ہوں کیونکہ آپ کے یہاں تعلیمی لوگ زیادہ بیٹھتے, اس لیے میں کچھ عرض کرنے کی ہمت کر پا رہا ہوں. اچھا, مجھے کیسے جانتے ہیں آپ, پہلے یہ بتائیں. نہیں, میں نے آپ کو یوٹیوب چینل پہ صاحب آپ کے اتنے سارے جو ہے نا الگ الگ چینل سے آپ کے یہاں سے فارورڈ ہوتے ہیں آپ کی ویڈیوز میرے پاس, اور 12 طور پر میرے شادیوں پہ بھی بیان سنے آپ نے. مفتی صاحب ہے, بلکہ میں تو آپ کا مرید ہوں اس معاملے میں. میری شادیوں کے معاملے میں 3 شادیاں ہوئی ہیں میری. اور ماشاءاللہ بھائی, زندہ آباد, نعرہ تکبیر. اور نمبر 2 میری 5 بیٹیاں, ایک بیٹا ہے. ماشاءاللہ, آپ ساڈو ہوئے باپ, میری بھی 3, آپ کی بھی 3, آپ دوبارہ سے ہاتھ ملائیں. ماشاءاللہ. پہلی میری گھر والوں نے کر دی, دوسری حضرت کے حکم سے ہوئی, تیسری مسلطن ہو گئی. بس ابھی وہ پھر ہم وہ اگلے انٹرویو میں آپ سے وہ پوچھیں گے کیسے کیسے ہوئی, تاکہ لوگ اس سے بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھ پہ یہ الزام نہ لگا دیں. اس لیے 17 سال بعد دوسرا نکاح ثانی کیا میں نے, کہ ایک مسلمان ہوا اس لیے کہ دوسری شادی کر سکے. ہمارے یہاں پہ ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے نا لوگ. اچھا, آپ نے فوراً دوسری شادی نہیں کی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شادی کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں. جی جی. اچھا, بعض ہندو شادی کے لیے بھی غیر مسلم جو ہیں لوگوں کے اندر وہ ایک دیکھیں, جس بیوی نے آسمان پہ جوڑے بنے ہیں, میں مسلمان ہوں, میرا گمان ہے پورا, جس کا رزق میرے گھر میں لکھا ہے اس کو اللہ نے جوڑا بنایا تو میرے گھر میں آئے گا, ورنہ آ نہیں سکتے. جی جی. آپ کے گھر میں جو ہیں ہماری بھابیاں, ان کا رزق آپ کے گھر میں تو ہو گیا, اور آپ اس موضوع کی طرف بھی ماشاء اللہ اچھا وہ ہے. بہرحال دوسری چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نو مسلم کے تعلق, صرف ایک آخری گزارش کر دوں, جو بھی لوگ جس بھی ذریعے سے جس بھی چینل سے اسلام میں آ گئے ہیں ان کا احترام کیجیے. مجھے میرے اوپر بھائی یہ پیغام دے رہے ہیں, میں ذرا اصل میں کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ تھوڑا اردو تھوڑا سا فرق آتا ہے نا, تو میں تھوڑا اپنی زبان میں بھی سمجھا دوں. بھائی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے نا, ایک تو ان سے نفرت نہ کریں, کیونکہ
بہت سے ایسے یعنی امیج دنیا میں گیا ہوا ہے، لیکن جب آپ ان کے قریب جائیں گے، اسلام کی بات کریں گے تو وہ سب پیاسے ہیں. دوسرا، جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی پریشانیوں کو سمجھیں، بس ایسے ہی جو ہے نا چھوڑ دینا اس کو، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ جی جی یعنی اس کی پریشانیوں کو سمجھیں. وہ جب کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی بیوی، اس کے اولادیں، اس کے رشتہ دار سب اس سے یعنی سب چھن جاتے ہیں. تو پھر ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو وہ سپورٹ کریں. اور دوسری بات یہ کہ جو فرقواریت پھیل رہی ہے بہت زیادہ مسلمانوں میں، ہر تنظیم، ہر جماعت یہ سمجھتی ہے ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، تو یہ بہت ہی یعنی غلط طریقہ ہے جس کی وجہ سے غیر مسلم کنفیوز ہو جاتا ہے. دوسری چیز آپ کو، کیونکہ مفتی صاحب آپ کے خاص طور پر، اور وہ شادیوں والی بات بھی انہوں نے کی تھی، وہ تو آپ نے سنی لی ایک ہوگی. ذکر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جی جی آپ کیونکہ مسئلے مسائل پہ بھی بولتے ہیں، میں نامسلموں کے سلسلے کے کافی مسائل پڑھتا ہوں. اچھا. میری عربی مضبوط نہیں، اس لیے میں اس کے حوالے نہیں دہرا رہا ہوں. ہاں اگر ایک آدمی اسلام قبول کرتا، مرد یا عورت، جی اس کے کفیل سارے مسلمان ہیں. جی جی بالکل. جیسے کسی جنازے کی نماز کے لیے چند لوگ نماز پڑھ لیں تو ساری اس امت کا جو ہے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے. جی اس طریقے سے اگر اس شخص نے زنا کر لیا، جی وہ سارے کفیل اس جانی ہوں گے. یہ جان لیجیے یہ بات. میں بڑے درست حوالے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. کفیل کون ہوتا ہے؟ جو اس معاملے کا جانکار ہے. ہم مسلمان ہیں، جی ہم مسلمان اس کے کفیل ہو گئے. وہ صحیح. بھوکا مر رہا ہے تو سب لوگوں پر اس کا جی. عذاب آ رہا ہے. وہ پیاسا ہے وہ آ رہا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی غیر مسلم مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو، تو سب مسلمان پھر اس کے ذمہ دار ہیں. اگر وہ بھوکا مرے گا خاندان سے کٹنے کی وجہ سے یا اس کا کاروبار چھین لیا، تو سارے مسلمان اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. پھر تو جو مسلمان اس کو جانتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کیا ہے، وہ جی جی بیچ میں رہا، جی وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. وہ تو زیادہ ہی قریب ہے اس کا، تو سیدھے طور پر وہ ذمہ دار ہو جائیں گے. اور کچھ لوگوں نے یہاں تک میں نے سنا، کیونکہ جماعت میں جاتا تھا، میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، جی. مطلب میں ہندوؤں سے بدگمانی نہیں کر رہا. میں ریتمبرا جی اور ہمارے ونے کٹیار جی سے ابھی آج بڑے جی لگا کے بات کرتا ہوں، جی بڑے پیار ادب سے بات کرتا ہوں. ہمارے حضرت نے بڑے پیار محبت کا قانون ہمیں سکھایا ہے. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ ہمارے مسلمان جب ایسے ماحول آتے ہیں، جو کہتے ہیں، کئی لوگوں سے منہ سے یہ سنا، پتہ نہیں بھروسہ نہیں اس کا کب تک ایمان پہ ٹھہرے گا. یہ لفظ بھی پیش ہے. اچھا. جیسے کوئی جوان بچہ ہے، اس کی شادی تو کر دیں، ہو سکتا ہے ایمان پہ ٹھہرے کہ نہیں ٹھہرے. اچھا. بھائی آپ کے گھروں میں میں دیکھیے پاکستان کی بھی میرے پاس بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، جی کیونکہ جماعت میں لوگ آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اور کتنوں کی بچیاں نہیں بھاگتے، کتنوں کے بچے غیر مسلم بچیوں سے تعلق نہیں رکھتے، شادی سے پہلے نازک تعلقات نہیں رکھتے. کتنے لوگوں کے ایمان سے خارج ہونے والے خبریں مظفر پور بہار سے بھی آئی ہیں، آپ کے یہاں سے بھی آئی ہیں. کافی کچھ معاملہ ہے. اچھا. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم دوسرے کے ایڈوانس کے جانکار کیسے ہو گئے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا ہے تو ہمیں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، اس کو یہ تانے دینا کہ ابھی دیکھ لیں گے، ابھی تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ جو دور ہے، میں سے آج میں بول دوں، مودی 2 گورنمنٹ انڈیا میں آئی ہے، جیسے جب سے یا اس سے پہلے مودی 1 میں بھی ایسے بولتے تھے لوگ اب دعوت کا کام بند ہو جائے گا. ایسا یہ دعوت کے کام کے خلاف نہیں ہے صاحب. اچھا، یعنی مودی کو بھی دعوت کے کام کے خلاف کوئی وہ تکلیف نہیں ہے، دعوت کے کام پر کوئی وہ نہیں. کوئی اکیلا حکومت نہیں چلاتا ہے، یہ عملہ چلاتا ہے. جو یہاں پہ سسٹم کام کرتا ہے، ہاں، وہ انٹیلیجنس سسٹم پورے مسلمان علماء پہ نظر رکھتا ہے. صحیح. اور جب مسلمان جب تک غلطی نہیں کرتا اس دائرے میں آتے نہیں ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمان دعوت کا کام بھرپور طریقے سے کرے، قانون کے خلاف نہ چلے، بس آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. یہ اس کا خلاصہ ہے. جی ہاں جی. اب یہاں پر اگر رکاوٹ ہوتی تو ابھی ایک میرا مقصد شاید یہ بھی حضرت مولانا کلیم سے صدیقی صاحب سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک احترام بھی کرے، پرتشدد راستہ کوئی اختیار نہ کرے، سامنے والے کو عزت دے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، اس کو عزت دے، اس کو یہ ثابت کرے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، مالی مفاد نہیں ہے. تو پوری دنیا میں آپ کی بات سنی جائے گی، اور بہت سے لوگ پیاسے ہیں جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو جی کیوں ان سے پوچھنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کیوں بتایا تھا، وہ متاثر نہیں ہے. ہاں، یہ میں نے پوچھا تھا. میں ذرا اس کا بتا دوں تھوڑا سا، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حضرت مولانا سے ابھی ہم نے بات کی.